یہ وہی پتھر ہے جو جنت سے آیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ اسلامی روایات کے مطابق جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے زمین پر ایک مقدس مقام مقرر فرمایا۔ یہی مقام بعد میں خانہ کعبہ بنا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جنت سے زمین پر نازل فرمایا۔ یہ پتھر اس وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، نور سے چمکتا تھا، جنت کی نشانی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور حجر اسود اس مقدس مقام کا حصہ بن گیا۔ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پہلی نشانی تھی۔ کئی صدیوں کے بعد جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم طوفان آیا تو پوری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ خانہ کعبہ کی عمارت ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو محفوظ رکھا۔ روایات کے مطابق اسے پہاڑ جبل ابو قبیس پر محفوظ کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ایک خاص مقصد کے لیے محفوظ رکھ رہا تھا۔ ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں۔ جب تعمیر مکمل ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص پتھر کی تلاش کی تاکہ اسے نشانی کے طور پر نصب کیا جائے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود لے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا، اسے طواف کے آغاز کا نشان بنایا۔ یہ لمحہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ روایات کے مطابق حجر اسود اصل میں سفید تھا، لیکن انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے یا وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ سیاہ ہو گیا۔ یہ انسانوں کے گناہوں کی یاد دہانی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حجر اسود کی عزت کرتے تھے، اسے مقدس سمجھتے تھے۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ جب خانہ کعبہ سیلاب سے متاثر ہوا تو قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ جنگ ہونے والی تھی۔ اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حکمت عملی اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، حجر اسود اس پر رکھا، تمام قبائل کو شامل کیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے نصب کیا۔ اس طرح ایک بڑی جنگ ٹل گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی واضح دلیل تھی۔ 630 عیسوی میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو تمام بت توڑ دیے گئے، لیکن حجر اسود کو برقرار رکھا گیا۔ 930 عیسوی میں ایک خطرناک گروہ قرامطہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، حجر اسود کو چھڑا لیا اور اسے بحرین لے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ 23 سال بعد حجر اسود واپس آیا، لیکن یہ کئی ٹکڑوں پر ٹوٹ چکا تھا۔ اسے دوبارہ نصب کیا گیا۔ عثمانی دور میں اسے چاندی کے فریم میں محفوظ کیا گیا۔ آج بھی یہ اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کی نشانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشانی ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔